اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ آپ سب کو کرسمس کا یہ خوبصورت تہوار، خوبصورت دن، خداوند یسوع مسیح کی ولادت کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کا فرشتہ گڈریوں پر نازل ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آسمانی لشکر کی ایک گروہ فرشتوں کی خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوتی ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور خدا کا کلام لوکا کی انجیل اس کے 2 باب 15ویں آیت میں یہ بتاتا ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے، ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا۔ 2 کام ان گڈریوں نے کیے۔ جب خداوند کے فرشتہ نے ان گڈریوں کو یہ پیغام دیا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، تو 2 کام ان گڈریوں نے کیے۔ اور وہ 2 کام کیا تھے؟ پہلی بات یہ، انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا۔ وہ خداوند کے فرشتہ کی اس بات کو، اس پیغام کو سن کر اس کو ٹال بھی سکتے تھے، کسی اور دن کے لیے، کسی اور ہفتے کے لیے چھوڑ سکتے تھے کہ نہیں آج تو ہم مصروف ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، ابھی ہمیں بہت سے کام ختم کرنے ہیں، اپنے بہت سے کام ہمیں پورے کرنے ہیں، اس کو پھر کسی وقت پہ رکھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 2 کام کیا تھے۔ پہلی بات، پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا۔ اور پھر دوسری بات، دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ 17ویں آیت یہ کہتی ہے، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ خوشی کی یہ خبر جو انہوں نے خداوند کے فرشتہ سے پائی، انہوں نے جا کر اس کی تصدیق کی، اس کو دیکھا، اور جب اس بچے کو دیکھا، اس چرنی میں کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا ہوا پایا، تو انہوں نے واپس آ کر اس بات کو ہر طرف مشہور کر دیا۔ اور یہی سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ کرسمس منانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو، خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کو، خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کو، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کو، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو، اور خداوند یسوع مسیح کی آج بھی باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھ کر ہماری شفاعت کی اس سارے واقعہ کو آئیے مل کر دنیا میں مشہور کریں، آئیے مل کر لوگوں تک پہنچائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں، بہت سے ایسے قبیلے ہیں، دنیا کے بہت سے ایسے حصے ہیں، بہت سے ایسے لوگ خدا کے نام سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، اور بے شمار لوگ خداوند یسوع مسیح کو جانے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ابدی ہلاکت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آئیے ان گڈریوں کی طرح سے صرف خداوند یسوع مسیح کے دن کو منانا نہیں ہے، بلکہ بتانا بھی ہے لوگوں کو، پڑوسیوں کو، اپنی کام کی جگہ پہ، جس جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں، جس رکشہ میں، جس گاڑی میں آپ سفر کرتے ہیں، جس نائی کے پاس اپنے بال کٹوانے کے لیے جاتے ہیں، جس نائی سے آپ اپنا کھانا تیار کرواتے ہیں، جس بھی جگہ پہ آپ جاتے ہیں، آپ کسی جگہ پہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو کوئی آپ کو سرو کرنے کے لیے آتا ہے، خدا کی محبت، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم، خداوند یسوع مسیح کا ذکر، خداوند یسوع مسیح کا نام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیونکہ خدا کا کلام کلیئرلی بتاتا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور لوگ کیسے جانیں گے اگر ہم بتائیں گے نہیں، اگر ہم پہنچائیں گے نہیں خداوند یسوع مسیح کے نام کو؟ یاد رکھیے، جو کام گڈریوں نے کیا وہی کام آج ہمیں بھی کرنا ہے۔ اور خدا کا کلام کلیئرلی بتاتا ہے، 17 آیت میں پھر سے آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ May God bless you۔ کوئی اپرچونٹی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں جب آپ خداوند یسوع مسیح کا نام کسی کو نہ بتا سکے۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے زکریا کی کتاب، اس کا 8 باب۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے صہیون کے لیے بڑی غیرت ہے، بلکہ میں غیرت سے سخت غضبناک ہوا۔
खुदावन यूं फरमाता है कि मैं सिय्योन में वापस आया हूँ और यरूशलेम में सकूनत करूंगा और यरूशलेम का नाम शहर सिदक होगा और रब्बुल अफ़वाज का पहाड़ कोहे मुकद्दस कहलाएगा। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि यरूशलेम के कूचों में उम्र रसीदा मर्द व जन बुढ़ापे के सबब से हाथ में असा लिए हुए फिर बैठे होंगे और शहर के कूचे खेलने वाले लड़के लड़कियों से मामूर होंगे। और रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि अगरचे उन अयाम में यह अमर इन लोगों के बकिया की नज़र में हैरत अफजा हो, तो भी क्या मेरी नज़र में हैरत अफजा होगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, देख मैं अपने लोगों को मशरकी और मगरबी ममालिक से छुड़ा लूंगा और मैं उनको वापस लाऊंगा और वो यरूशलेम में सुकूनत करेंगे और वो मेरे लोग होंगे और मैं रास्ती और सदाकत से उनका खुदा होऊंगा। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि ऐ लोगों, अपने हाथों को मजबूत करो। तुम जो इस वक्त ये कलाम सुनते हो जो रब्बुल अफ़वाज के घर यानी हैकल की तामीर के लिए बुनियाद डालते वक्त नबियों की मारिफत नाजिल हुआ, क्योंकि इन दिनों से पहले ना इंसान के लिए मजदूरी थी और ना हैवान का किराया था और दुश्मन के सबब से आने जाने वाले महफूज ना थे, क्योंकि मैंने सब लोगों में नफाक डाल दिया। लेकिन अब मैं इन लोगों के बकिया के साथ पहले की तरह पेश ना आऊंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, बल्कि ज़रात सलामती से होगी, ताक अपना फल देगी और ज़मीन अपना हासिल और आसमान से ओस पड़ेगी और मैं इन लोगों के बकिया को इन सब बरकतों का वारिस बनाऊंगा। ए बनी यहूदा और ए बनी इसराइल, जिस तरह तुम दूसरी कौमों में लानत थे उसी तरह मैं तुमको छुड़ाऊंगा और तुम बरकत होगे। हिरासा ना हो बल्कि तुम्हारे हाथ मजबूत हों, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि जिस तरह मैंने कसद किया था कि तुम पर आफत लाऊं जब तुम्हारे बाप दादा ने मुझे गज़बनाक किया और मैं अपने इरादा से बाज ना रहा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है उसी तरह मैंने अब इरादा किया है कि यरूशलेम और यहूदा के घराने से नेकी करूं। बस तुम हिरासा ना हो, पर लाजिम है कि तुम इन बातों पर अमल करो। तुम सब अपने पड़ोसियों से सच बोलो और अपने फाटकों में रास्ती से अदालत करो ताकि सलामती हो और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे और झूठी कसम को अजीज ना रखे, क्योंकि मैं इन सब बातों से नफरत रखता हूँ। खुदावंद फरमाता है। फिर रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि चौथे और पांचवें और सातवें और 10वें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा, इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि फिर कौमें और बड़े बड़े शहरों के बाशिंदे आएंगे और एक शहर के बाशिंदे दूसरे शहर में जाकर कहेंगे, चलो हम जल्द खुदावन से दरख्वास्त करें और रब्बुल अफ़वाज के तालिब हों। मैं भी चलता हूँ। बहुत सी उम्मतें और ज़बरदस्त कौमें रब्बुल अफ़वाज की तालिब होंगी और खुदावन से दरख्वास्त करने को यरूशलेम में आएंगी। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि उन अयाम में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। ज़करिया की किताब 9 बाब। बनी आदम और खसूसन कुल कबाइले इसराइल की आंखें खुदावंद पर लगी हैं। खुदावंद की तरफ से सरजमीने हदराक और दमिश्क के खिलाफ बारी नबूवत और हमाद के खिलाफ जो उनसे मुत्सिल है और सूर और सदा के खिलाफ जो अपनी नज़र में बहुत दानिशमंद है। सूर ने अपने लिए मजबूत कला बनाया और मिट्टी की तरह चांदी के तोदे लगाए और गलियों की कीच की तरह सोने के ढेर। देखो खुदावंद उसे खारिज कर देगा और उसके फकर को समंदर में डाल देगा और आग उसको खा जाएगी। अस्कलून देखकर डर जाएगा, गजा भी सख्त दर्द में मुब्तला होगा, अकरून भी, क्योंकि उसकी आस टूट गई और गजा से बादशाही जाती रहेगी और अस्कलून बेचराग हो जाएगा और एक अजनबी ज़्यादा अशदूद में तख्त नशीन होगा और मैं फिलिस्तियों का फखर मिटाऊंगा और मैं उसके खून को उसके मुंह से और उसकी मकरूहात उसके दांतों से निकाल डालूंगा और वो भी हमारे खुदा के लिए बकिया होगा और वो यहूदा में सरदार होगा और अकरूनी यबूसियों की मानिंद होंगे। और मैं मुखालिफ फौज के मुकाबिल अपने घर की चारों तरफ खैमा जन होऊंगा ताकि कोई उसमें से आमदोरफ्त ना कर सके। फिर कोई जालिम उनके दरमियान से ना गुजरेगा, क्योंकि अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। ए बिनते सैऊन, तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा
اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا۔ اے امیدوار اسیرو، کلا میں واپس آؤ، کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرایم کو تیر کی طرح لگایا، اور اے سیون میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف برانگیختہ کروں گا اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا، اور خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے۔ خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا، اور رب الافواج ان کی حمایت کرے گا، اور وہ دشمنوں کو نگلیں گے اور فلاخن کے پتھروں کو پائمال کریں گے، اور پی کر متوالوں کی مانند شور مچائیں گے، اور کٹوروں اور مذبح کے کونوں کی مانند معمور ہوں گے، اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے، کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے۔ نوجوان گلہ سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی مے سے نشو نما پائیں گی۔ زکریا کی کتاب 10 باب۔ پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا، کیونکہ ترافیم نے بطالت کی باتیں کہی ہیں اور غیب بینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے، ان کی تسلی بے حقیقت ہے، اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہ تھا۔ میرا غضب چرواہوں پر بھڑکا ہے اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا۔ تو بھی رب الافواج نے اپنے گلہ یعنی بنی یہودا پر نظر کی ہے اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا۔ انہی میں سے کونے کا پتھر اور کھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے، اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کیچ کی مانند لتاڑیں گے، اور وہ لڑیں گے کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے، اور سوار سراسیما ہو جائیں گے۔ اور میں یہودا کے گھرانے کی تقویت کروں گا اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا اور ان کو واپس لاؤں گا، کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں، اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا۔ اور بنی افرایم پہلوانوں کی مانند ہوں گے اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے، بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی کرے گی، ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے۔ میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا، کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے، اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے۔ میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا اور جلاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہوگی، اور وہ مصیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا، اور دریائے نیل تہ تک سوکھ جائے گا، اور اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا اور مصر کا عصا جاتا رہے گا، اور میں ان کو خداوند میں تقویت بخشوں گا اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے، خداوند فرماتا ہے۔ زکریا کی کتاب 11 باب۔ اے لبنان، تو اپنے دروازوں کو کھول دے تاکہ آگ تیرے دیوداروں کو کھا جائے۔ اے سروں کے درخت نوحہ کر، کیونکہ دیودار گر گیا اور شاندار غارت ہو گئے۔ اے بسنی بلوت کے درختوں، فغان کرو، کیونکہ دشوار گزار جنگل صاف ہو گیا۔ چرواہوں کے نوحہ کی آواز آتی ہے، کیونکہ ان کی حشمت غارت ہوئی۔ جوان ببروں کی گرج سنائی دیتی ہے، کیونکہ یردن کا جنگل برباد ہو گیا۔ خداوند میرا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں ان کو چرا، جن کے مالک ان کو ذبح کرتے اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں، اور جن کے بیچنے والے کہتے ہیں خداوند کا شکر ہو کہ ہم مالدار ہوئے، اور ان کے چرواہے ان پر رحم نہیں کرتے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں ملک کے باشندوں پر پھر رحم نہیں کروں گا، بلکہ ہر شخص کو اس کے ہمسایہ اور اس کے بادشاہ کے حوالہ کر دوں گا، اور وہ ملک کو تباہ کریں گے اور میں ان کو ان کے ہاتھ سے نہیں چھڑاؤں گا۔ بس میں نے ان بھیڑوں کو جو ذبح ہو رہی تھی یعنی گلہ کے مسکینوں کو چرایا، اور میں نے 2 لاٹھیاں لی، ایک کا نام فضل رکھا اور دوسری کا اتحاد، اور گلہ کو چرایا۔ اور میں نے 1 مہینے میں 3 چرواہوں کو ہلاک کیا، کیونکہ میری جان ان سے بیزار تھی اور ان کے دل میں مجھ سے کراہیت تھی۔ تب میں نے کہا کہ اب میں تم کو نہ چراؤں گا، مرنے والا مر جائے اور ہلاک ہونے والا ہلاک ہو، اور باقی ایک دوسرے کا گوشت کھائے۔ تب میں نے فضل نامی لاٹھی کو لیا اور اسے کاٹ ڈالا کہ اپنے عہد کو جو میں نے سب لوگوں سے باندھا تھا منسوخ کروں، اور وہ اسی دن منسوخ ہو گیا۔ تب گلہ کے مسکینوں نے جو میری سنتے تھے معلوم کیا کہ یہ خداوند کا کلام ہے،
اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو، اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے، اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی، اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ تب میں نے دوسری لاٹھی یعنی تہاد نامی کو کاٹ ڈالا تاکہ اس برادری کو جو یہودا اور اسرائیل میں ہے معکوف کروں۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو پھر نادان چرواہے کا سامان لے، کیونکہ دیکھ میں ملک میں ایسا چوپان برپا کروں گا جو ہلاک ہونے والے کی خبر گیری اور بھٹکے ہوئے کی تلاش اور زخمی کا علاج نہ کرے گا، اور تندرست کو نہ چرائے گا پر موٹوں کا گوشت کھائے گا اور ان کے کھروں کو توڑ ڈالے گا۔ اس نابکار چرواہے پر افسوس جو گلہ کو چھوڑ جاتا ہے، تلوار اس کے بازو اور اس کی دہنی آنکھ پر آ پڑے گی، اس کا بازو بالکل سوکھ جائے گا اور اس کی دہنی آنکھ پھوٹ جائے گی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔